اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج 28واں سپارہ تلاوت کیا گیا۔ 28ویں سپارے میں جو پہلی صورت ہے سورہ المجادلہ کے نام سے۔ سورہ المجادلہ ایک معروف صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک واقعے پر نازل ہوئی۔ زمانے قدیم میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص بھی اگر غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو طلاق واقع ہو جاتی، اور ایسی طلاق ہوتی کہ جس کی رجوع کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور یہ رواج چلا آ رہا تھا، یہ قانون چلا آ رہا تھا۔ یہی ہوا کہ حضرت خولہ کے خامد نے حضرت خولہ کو یہی الفاظ کہہ دیے۔ ابھی حضرت خولہ ادھیڑ عمر عورت تھی، خامد بھی بوڑھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب یہ سوچنے لگی کہ اب بنے گا کیا؟ تو ان کا تو قیامت ٹوٹ گئی ایک طرح کہ بچے کدھر جائیں گے، خامن کا کیا بنے گا، میرا کون پرسان حال ہوگا۔ پورے کا پورا خاندان بکھرتا ہوا نظر آیا۔ اس معاملے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر اللہ کے معاملے میں جھگڑ پڑی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیں کہ میں اب کدھر جاؤں، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ لیکن لوگوں کا کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ باتیں تو اللہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں نا، اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو، مضبوط تعلق ہو تو اللہ سے ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تشتکی الی اللہ کہ وہ اللہ کے اس معاملے میں شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمارا بنے گا کیا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ جس نے غصے میں آ کر کہہ دیا ہے تو یہ کیا آخر کار اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے لیکن پیغمبر خاموش ہے، کیوں کہ آرڈر بولنے کا نہیں، مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا کہ جس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ مسئلہ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، شریعت جن پر نازل ہو رہی ہے، شریعت جو بتلا رہے ہیں، وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی جملہ نہیں کہہ رہے، بالکل خاموش۔ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی کو آپ نے اگر بہن کہہ دیا بہن نہیں بن جائے، کسی کو بیٹی کہہ دیا بیٹی نہیں بن جائے۔ کیوں؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ اصول یہ ہے کہ وہی مائیں ہوتی ہیں جن سے جنا جاتا ہے، تو وہ تھوڑی ماں، ہر عورت ماں تھوڑی ہوتی ہے، ماں تو وہی ہے کہ جس کے پیٹ سے جنا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، آپ سے قتل ہو گیا آپ غلام آزاد کریں، آپ سے فلاں معاملہ ہو گیا آپ غلام آزاد، ہر معاملے میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم تھا۔ اس طریقے سے اسلام نے احسان کیا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملے میں۔ آج اگر دنیا کے اندر غلامی ختم ہوئی ہے تو اس کی بنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا بیوی کو چھونے سے پہلے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا۔ دیکھیں اسلام نے ہمیشہ آپشن دیے، پہلا آپشن، دوسرا آپشن، تیسرا آپشن، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ یہ اسلام نے، یہ اسلام کی کہا جاتا ہے نا دین یسرن، کہ دین آسان ہے، اس کی یہ بنیاد کہ ہر معاملے میں آپ کو دین اسلام آپشن دیتا ہے، بھائی یہ کام کرو، نہیں ہو سکتا یہ کر لو، نہیں ہو سکتا یہ کر لو، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ان میں سے۔ تو پہلے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، اچھا نہیں ہو سکتا غلام آزاد، کسی کی طاقت نہیں ہے یا غلام میسر نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ اچھا جی 2 مہینے بھی مسلسل روزے رکھنے کسی کی بس کی بات نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر فرمایا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اب 60 مساکین کو کھانا کھلانا
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسانی کے ساتھ کھلایا جا سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ اگر غلام موجود ہے، غلام کی طاقت ہے تو غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام موجود نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ 60 مساکین کو وہی کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے۔ ایک مسکین کو بھی 60 دن کھلا سکتا ہے، یا ایک ہی مرتبہ 60 مساکین کا کھانا دے سکتا ہے، یا ایک ہی مرتبہ 60 مساکین کو بٹھا کر کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کا یہ حل پیش کیا۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، تو جو میرا خامن ہے وہ تو کنگال ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اب دیکھیں نا، اگلا مرحلہ شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا، کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ لیں۔ کہا اللہ کے رسول وہ 2 مہینے کے روزے کہاں رکھ سکتا ہے، وہ فقیر آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کہاں 2 مہینے کے روزے رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول وہ غریب آدمی ہے، 60 مساکین کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ فرمایا خولا پھر اس طرح کرو کہ کچھ میں دیتا ہوں، قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کچھ میں دیتا ہوں، کچھ تم صدقہ کر دو۔ تو حضرت خولا جن کو طلاق دی گئی تھی، جن کو یعنی ماں کہا گیا تھا، انہوں نے کچھ دیے چیزیں، کچھ کھجوریں انہوں نے دی، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے دی۔ تو اس جو خامن تھا حضرت خولا کا، انہوں نے اپنی طرف سے فدیہ ادا کی۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے اس مسئلے سے کہ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، کفارہ اس پر پڑ گیا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے اس معاملے میں کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے کفارہ پڑا ہے، آپ میری مدد کریں تاکہ میں کفارے سے نکل جاؤں۔ تو یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے ایک صحابی کا، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ، جا کر انہوں نے اپنی بیوی سے جو ہے حالت روزے میں بیوی کو مل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو کہ تم غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود غلام ہوں، مراد یہ ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا اس طرح کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو میں اللہ کے رسول 1 مہینے کے روزے پوری نہیں کر سکا، میں 2 کے کہاں سے پورے کروں، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ رحمت للعالمین ہے، شریعت بدلتی نہیں، اپنی جگہ سے شریعت نہیں بدلی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہو سکتا تھا امکانی حد تک وہ کیا گیا۔ تو کہا کہ پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری بستی کے اندر مجھ سے بڑھ کر غریب ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ اور میں اچھا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، اتنے میں کھجوروں کے ٹوکرے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ جو کھجوریں آئی ہیں نا، لے جا کر یہ لوگوں کو بانٹ دے، بستی کے لوگوں کو بانٹ دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اتنا غریب آدمی ہوں، پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، چاہ کر تم کھا لو، تم اپنے گھر والوں کو کھلا لو، خود کھا لو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، اسلام نے ایک آیت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، یہ رحمت للعالمین تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقت پیدا نہیں کی لوگوں کے لیے، مشکل پیدا نہیں کی لوگوں کے لیے، دشواری پیدا نہیں کی لوگوں کے لیے، بلکہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے آسان راستے بتلائے کہ اس طرح چلو، اس طرح چلو، اس طرح چلو، جس طریقے سے چل سکتے ہو دین پر چلو۔ لیکن آپ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکلے ہیں بنو قریظہ کی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی۔ اب صحابہ کرام نکلے وہاں سے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر کا وقت تھا، اور صحابہ کرام نماز عصر 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ تو اس طرح اختلاف ہوا، تو کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کر پڑھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں حضرات آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے پڑھ لی، انہوں نے نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں پڑھی، دونوں کو یہ فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا۔ کیسے
کہ جب وقت ہو چکا تھا تو ان کی دین سے محبت تھی، انہوں نے نماز پڑھ لی. اور دوسرا جو کہتے تھے کہ نہیں وہاں جا کر پڑھنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ان کو وہ تھا، خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پڑھنی ہے تو لہٰذا وہاں جا کر پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو کیا کیا، دونوں کو برا نہیں کہا، دونوں کو ڈانٹا نہیں ہے، دونوں کی بات کو غلط نہیں کہا، بلکہ دونوں کی بات کو کیا کیا ہے، درست فرمایا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی. لیکن اب مسواک کتنی بڑی چیز ہے. مسواک ہر بندہ کر سکتا ہے، کون سا مشکل کام ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مسواک کا حکم دوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں دیتا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات دشوار نہ ہوتی، مشکل نہ ہو جاتی، یہ کرنا مشکل نہ ہوتا، یا اس کا حاصل کرنا مشکل نہ ہوتا، یا میسر ہونا مشکل نہ ہوتا، تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو. لیکن چونکہ مجھے خیال ہے امت کا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آسانی پیدا کی ہے. تو یہ دین آسان ہے. اب اتنا آسان دین، اس پر اگر لوگ عمل نہ کریں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو بڑی عجیب یہ آیات مبارکہ ہے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام کے جن کے دل کے اوپر اللہ نے ایمان لکھ دیا. ایک ہوتا ہے ایمان ڈالنا، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے ایمان کو لکھ دینا. لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اب اس سے ایمان خارج ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے اوپر ایمان لکھ دیا. پھر ایک اور اللہ نے اعزاز اسی سورہ مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کو دیا. پوری دنیا کی واحد یہ جماعت جب سے کائنات بنی ہے، جب تک کائنات رہے گی، یہ واحد جماعت ہے صحابہ کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت ہونا جن کو لقب دیا گیا تو سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی لوگ ہیں جن کو اللہ کی جماعت فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کی جماعت ہے. اور اللہ کی جماعت کے متعلق کوئی گفتگو کرتے ہوئے سوچے کہ میں اللہ کی جماعت کے متعلق کیا گفتگو کر رہا ہوں. ہر رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے تماشے لگتے ہیں ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر. میڈیا کا منہ کھول دیا گیا ہے. وہ ایسا دور ہے کہ پتھر باندھ دیے گئے ہیں اور جانور کھول دیے گئے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ہر رمضان کے اندر صحابہ کرام پر جو ہے وہ تبرہ کرنے والے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تبرہ کرتے ہیں. کوئی حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے. آگے ایک واقعہ آئے گا اس میں سورہ ممتحنہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے ارادہ کیا مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کا، تو آپ نے اس بات کو خفیہ رکھا تھا. یہ بات آپ نے خفیہ رکھی تھی کہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنا ہے، لیکن آپ نے بتایا کسی کو نہیں. تیاری صحابہ کرام کو فرمایا کہ تیاری کرو. صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ پہ جانا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے اور ہم وہاں پر جائیں گے، باقاعدہ جنگوں کی تیاری. اس دوران ایک صحابی، یہ سوال ہے کہ وہ صحابی کون سے تھے، ان کا نام کیا تھا. ایک صحابی انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھا اور خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ یہ جا کر مکہ مکرمہ میں فلاں کافر کو، مشرک کو دینا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں اور وہ اپنا بچاؤ کر لیں. اب یہ جنگی طور پر تو بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیک ہو گئی، جاسوسی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے وہ بات انہوں نے اشکارا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو ساتھ دو بندوں کو کہا، دو بندوں کو ساتھ لے لو، فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، مدینہ کے راستے میں فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط لے کر آؤ اور اس کو گرفتار کر کے لاؤ. اب یہ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم گئے پیچھے تو قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی سچائی دیکھیں. فرماتے ہیں کہ جس مقام کا اللہ کے رسول نے نام لیا تھا اسی مقام پر وہ عورت ہمیں ملی، وہیں پہ عورت ملی. اسے کہا بھائی خط نکالو. اس نے کہا کون سا خط، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. میری تلاشی لے لو. اس کی تلاشی لی گئی، کوئی خط نہیں نکلا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم تجھے برہ نہ کریں گے، ہم تجھے برہ نہ کریں گے، اگر تو خط نہیں دے گی تجھے برہ نہ کریں گے. وہ ڈر گئی
تو اس نے کہا کہ ہاں، اس نے اپنے جوڑے میں سے نکال کر وہ خط دیے. اس نے کہا یہ خط ہے. خط لیا، اس عورت کو گرفتار کیا، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو اس طرح مجلس مسجد نبی کے اندر جمی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی جس سے یہ معاملہ سرزد ہوا وہ بھی بیٹھے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط صحابہ کو پڑھ کر سنایا کہ یہ دیکھو اگر یہ خط وہاں پہنچ جاتا تو مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوتا. جب وہ خط سنایا گیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے حکم فرمائیں اس منافق کا سر قلم کر دوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی غیرت بڑی عجیب تھی. فوری طور پر حضرت عمر فرمانے لگے اس کا میں سر قلم کر دوں، اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع یا عمر، اے عمر چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کر ہم صحابہ کرام پر کتنے بڑے بڑے تبرے کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں ہم صحابہ کرام پر کر جاتے ہیں کہ کتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے سر قلم کر دوں، یہ تو منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صاحب فرما رہے ہیں دا یا عمر، اے عمر چھوڑ دے. حاتم سے پوچھا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے خاندان والے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا چلو میں یہ خط لکھ دوں گا تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ چلو اس نے ہمارا ساتھ دیا تو میرے خاندان کے لوگ بچ جائیں گے، قتل و غارت سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا، نہ میں نے دین کو چھوڑا، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے. میری صرف فقط اتنی سی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کیا. اور حضرت عمر سے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا اے عمر تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے، تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے. اب دیکھیں یہ کون تھے؟ مجرم ہیں، اسلام کے مجرم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عمر تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ میں اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بدری ہے. اور بدریوں کے بارے میں پتہ ہے تجھے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، جو مرضی ہے کرتے رہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. میں تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، تجزیے کرتے ہو، بیٹھ کر تبرے کرتے ہو، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو. تمہیں صحابہ کرام ملے ہیں. وہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے کردار کو نہیں دیکھتا، یہ اپنی چہروں اور اپنی شکلوں کو نہیں دیکھتے یہ. اور صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جھانکا، ساری کائنات میں اللہ نے مجھے چنا، پھر اللہ نے ساری کائنات میں جھانکا، اللہ نے میری رفاقت کے لیے صحابہ کرام کو چنا. جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے رفیق بنایا، جن کو اللہ نے محبوب بنایا، جن کو اللہ نے ممد اور معاون بنایا، جن کو اللہ نے نصرت والا بنایا، ان کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں لوگ. تو ان سے بڑھ کر بدبخت اور لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صحابی کون تھے یہ میں نام آپ سے پوچھتا ہوں. اس کے بعد ہے سورہ صف ہے. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، دین اسلام کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو پورا کرے گا. اور پھر پورا کیا اللہ نے پوری دنیا کے اوپر 22 لاکھ مربع میل، 36 لاکھ مربع میل اور 62 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی. یہی ہے واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دنیا چاہے یا نہ چاہے اسلام رک جائے گا، اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام دنیا سے مٹ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. وقتی طور پر مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، ابتلا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مغلوبیت آتی ہے، لیکن آخر کار اسلام کیا ہوگا؟ اسلام غالب ہوگا. آخر کار اسلام غالب ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے وہی احکامات نازل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کے احکامات کہ جمعہ ایک فرض ہے اور اس فرض کے لیے جب بلایا جائے تو فوری طور پر اس کی طرف رجوع کرو. پھر اس کے بعد سورہ المنافقون ہے. سورہ المنافقون کے اندر منافقین کے گھنونے اور خطرناک ترین عزائم کا ذکر کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واحد سورہ ہے
سورہ منافقون، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منافقوں کی نشاندہی فرمائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام صحابہ کرام کو نہیں بتلائے، ماسوہ ایک صحابی کو۔ اس صحابی کا نام بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ اس صحابی کا کیا نام تھا کہ جن کو منافقین کے نام بتلائے گئے؟ ایک صحابی تھے صرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بلا کر پوچھا تھا اپنے دور حکومت میں کہ میں تمہیں یہ نہیں پوچھتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہو کہ منافقین کون کون سے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہ بتلاؤ کہ جن منافقین کا نام بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تھا، ڈر تھا۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ آپ کے اندر منافقوں والی باتیں، ہمیں منافق، جبکہ پکی باتیں ہوں گی منافقوں والی، پکے اعمال ہوں گے منافقوں والے، لیکن بات ماننے کو تیار نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا تضرع ہے، کتنا ڈر ہے، خوف ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کے نام کون سے ہیں، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اور میں عمر آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، آپ جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کے باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتلائے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں بھی توحید کے مسائل اور آخرت کے احکامات اور جنت اور جہنم کی احکامات۔ یہ سورہ طلاق ہے، اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر طلاق کا مکمل دستور اور قانون بتلایا گیا ہے۔ اگر آپ کو کبھی طلاق کے مسائل دیکھنے ہیں تو دو صورتوں کا ضرور مطالعہ کریں، ایک سورہ بقرہ، اس کے دوسرے سپارے کے آخر میں طلاق کے مسائل ہیں، اور ایک طلاق کے مسائل جو ہیں سورہ الطلاق میں ہیں، یہ نام ہی سورۃ طلاق ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھ لیں، اس سے آپ کو طلاق کے بے شمار مسائل، عدت کے مسائل، طلاق کی کتنی اقسام ہیں، پھر نکاح کی کتنی اقسام ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم معروف وہ صورت ہے کہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما حل اللہ لک، کہ وہ چیز جو اللہ نے حلال کر دی ہے آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حلال کرنا یا حرام کرنا یہ نبی کا کام بھی نہیں ہوتا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر صرف رسول ہوتا ہے، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، پیغمبر کا معنی ہے پہنچانے والا، پیغمبر کا معنی بنانے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی صورت میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات بتلائے گئے۔ تو سوال دو تھے میرے، پہلا سوال یہ تھا کہ اس صحابی کا نام بتلائیں۔ جی ماشاء اللہ، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی تھے، اور یہ بس زندگی میں یہی ان سے معاملہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ دوسرے صحابی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، عبداللہ بن ابی تو وہ تو رئیس المنافقین تھا نا۔ میں نے یہ سوال یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتلائے تھے، وہ صحابی کون سے تھے؟ ادھر بتا بھی دیا انہوں نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معروف صحابی تھے جن کو یہ بتلایا گیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگا لیں زندگی بھر مرتے مر گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو انہوں نے فاش نہیں کیا، کسی کو نہیں بتلایا پوری زندگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو بتلایا تھا اور کسی کو نہیں بتلایا۔ تو یہ صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور دین اسلام کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔